الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے محبت کی علامات، کیونکہ پچھلے درس کے اندر ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم محبت کی علامات کے بارے میں جانچیں گے، پرکھیں گے، سنیں گے، سنائیں گے۔ محبت کی کچھ علامات ہیں جو ہر عاشق، صادق بندے کے اندر پایا جانا ان کا ضروری ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے نبی کے ساتھ محبت ہے، تو اس کے اندر ان علامتوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان علامتوں کو دیکھ کر دوسروں کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ محبت کے دعوے میں سچا ہے۔ اگر ان علامات میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے تو پھر محبت کا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی علامات ہیں۔ نمبر 1، کثرت ذکر۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ اس لیے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول مقدس ہے، آپ فرمایا کرتے تھے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، وہ اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آپ سے محبت کا اظہار بھی ہے، نیکیوں کا خزانہ بھی ہے، دلوں کی تسکین کا سامان بھی ہے۔ اس لیے اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور ذکر مصطفیٰ کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پر درود پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں نا، ماہ ربیع النور شریف شروع ہے، اس کے ایام تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم ہر روز اپنا معمول بنائیں کہ اپنے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے بھیجیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں، کم از کم ہر روز 1000 مرتبہ اپنے نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود بھی کون سا پڑھنا چاہیے؟ درود یہ پڑھنا چاہیے جس سے ہمارے عقیدے کی بھی ترجمانی ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ 1 مرتبہ بنا ہے درود شریف، تو اس طرح 1000 مرتبہ ہمیں معمول بنا لینا چاہیے کہ یہ تو ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، اس کے اندر تو میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں اس دنیا کے اندر، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری پوری کائنات کے لیے ذریعہ نجات بنی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ ان ایام میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، محبت کی اہم ترین علامت اتباع و اطاعت بھی ہے۔ اس لیے ہر امتی کا فرض ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ اطاعت و اتباع کرے، آپ کے احکام کو مانے، اور جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے ان سے رک جائے۔ ارشاد ربانی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے تم اس کو لے لو،
اور جس سے رسول تمہیں منع فرما دے تم اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ محبوب کی پسندیدہ چیزوں کو پسند کیا جائے اور محبوب کی ناپسندیدہ چیزوں کو ناپسند کیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جس چیز کے بارے میں پتہ چلتا نا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے تو انہیں بھی وہ چیز محبوب ہو جاتی، پسند ہو جاتی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں ایک دعوت میں انہوں نے دیکھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام برتن شریف سے کدو شریف تلاش کر کے تناول فرما رہے، تو فرماتے ہیں فلم ازل احب الدباء می یومئذ، اس دن سے میں بھی کدو شریف کو پسند کرنے لگا۔ یعنی کیا مطلب؟ محبوب کی پسند کو اپنی پسند بنانا چاہیے، یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ دیدار کا شوق بھی ہونا چاہیے۔ سچی محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ محبوب کے دیدار کا شوق دل میں ہو۔ لہذا عاشق صادق کو اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار اور ملاقات مانگنی چاہیے، جیسا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں مجھ سے شدید محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد ہوں گے، ان میں سے ہر ایک شخص کی یہ آرزو ہوگی کاش وہ اپنے تمام اہل و عیال اور مال و دولت قربان کر کے میری زیارت کر لے۔ اور محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے سنت پر عمل کرنا۔ محبوب کی اداؤں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے دعوے داروں کو چاہیے کہ وہ آپ کی سنتوں پر بھی عمل کریں، آپ کے طریقے کو اپنائیں، کیونکہ اطاعت و فرما برداری محبت کا تقاضا ہے۔ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ چند علامات، محبت کی نشانیاں آپ کی خدمت کے اندر پیش کی۔ انہی علامات سے پتہ چلے گا کہ انسان کے اندر محبت کس کے ساتھ ہے اور کیسی ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس کی محبت ہوگی اس کا دنیا و آخرت کے اندر بیڑا پار ہی پار ہے۔